احمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک واحد لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد طرح معزز سامعین اج دے درس تصوف دے اندر ذکر کریں گے صوفی دا لفظ جڑا جہاں بعض لوگ اعتراض کر رہے کہ صوفی دا لفظ کتوں آ گیا جی، نہ قرآن چا نہ حدیث چا۔ یہ بہت بڑا لفظ ہے۔ حضرت ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلماء لکھتے ہیں کہ تاریخ مکہ المکرمہ دے اتنے مشتمل ایک کتاب اخبار مکہ دے وچ محمد بن اسحاق بن یسار اور دوجے راوی روایت کرتے آگے اسلام تو قبل مکہ شریف دے وچ ایک ایداں دا دور بھی آیا سگا کہ بیت اللہ دا طواف کرنے والا کوئی نہیں سگا۔ انہاں حالات دے وچ کسی دور دراز مقام تو ایک صوفی آندا سی اور طواف کر کے واپس چلا جاندہ سگا۔ یہ صوفی دا لفظ جڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا دا ہی مروج ہے۔ صوفی دا مراد یہ ہے کہ صوفی وہ جڑا ماس و اللہ تو کلی صاف ہو جائے، اللہ تو علاوہ جننے بھی شیطانی پروگرام ہے، نفسانی پروگرام ہے، نظام حیات ہے، انہاں ساریاں تو منہ موڑ لے اور اللہ دے نظام دے اتنے عمل کرے، اللہ دسے پروگرام تے عمل کرے اور اپنے نفس مارا مطمئن نہ بنائے، اپنے نفس دی کدے کسی خواہش تے عمل نہ کرے، سر تو پیرا تک مرضی مولا، ارادہ الہی، فعل الہی، تقدیر مولا بن جی، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائی ہوتا ہے، حضور سے گزارے، ساری زندگی قرآن و سنت دی روشنی سے گزارے، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے اور قلباً فنا فی توحید غرق فی توحید رہے، اپنے نفس مارا کو مطمئن نہ بنائے، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں ماس و اللہ تو قلباً نکل جائے، خلقی اسباب و ارباب چوں ادھا نکلے، کوشش کرنے کا خیال نہ ہوئے، وَتَبَطَّلَ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب دی عملی تفسیر بن گئے۔ تو انہوں کہتے صوفی کہ اپنا سب کچھ اپنے سونے رب تے قربان کر دے، اللہ دے پیارے حبیب تے قربان کر دے، اللہ دے اپنے مرشد تے قربان کر دے اور دکھی انسانیت تے قربان کر دے، سب کچھ ساری زندگی اللہ دی مہمانی سے گزارے، توکل دے زندگی گزارے، انہوں کہتے صوفی، کیونکہ جنہیں سونے رب نے قرآن دسیا کول لفظ زائد اور ضرور سب اللہ علاج خرچ کر دے، یہ کام صوفی کر دے سچے، تو انہیں صوفی کہتے ہیں جڑا ماس و اللہ تو صاف ہوئے، وہی امیداں آرزویں تمناواں اور مرکز و محور صرف اللہ دی ذات ہوئے، ہر لمحہ اللہ کے نال گزارے، اللہ واسطے گزارے، ہر عمل صرف خدا واسطے کرے اور دنیا تو قلب منہ موڑ لے ہمیشہ لے، تو انہوں صوفی کیا جاندہ ہے۔ یہ کوئی نواں لفظ نہیں ہے گا، یہ اصطلاح ہے۔ تو صوفی دے مرادی معنی یہی ہے کہ انسان تمام شیطانی، افلاطونی، دجالی، گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں، 2 نمبر غیر شرع، افلاطونی، دجالی، ناچ گانے، ٹول ٹماکے، دھمالاں، جادواں، ٹونیاں، چڑگے بابے، نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانیت، سکالر اسلام و انسانیت، دشمن قوتاں دے بنائے منشورہ نظاماں تو یوگا، ریکی، ٹیلیپیتھی، ہپناٹزم، مسمرزم، سپرچلزم، سائیکزم، پری مینشن، سمدہ ہیلنگ انرجی، مائنڈ سائنس، علم النجوم، علم الرمل، علم الجفر، علم القیافہ، علم العداد وغیرہ سارے شیطانی پروگرامات چوں نکل جائے،
صرف اور صرف قرآن و سنت پہ عمل کرے، ظاہری فقہ پہ بھی عمل کرے، باطنی فقہ اسلامی علم تصوف دی تعلیمات پہ بھی عمل کرے، اور اپنے پیر و مرشد کو نوری کنیکشن حاصل کرے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائے، اللہ تعالیٰ چمبے دی بوٹی لوائے تاکہ مقصد حیات حاصل کرے، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، اور سنے رب نے 10 تک قرآن پھر وابتغوا الوسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون والذین آمنوا اشد حبا للہ قل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون زمانہ الیعرفون۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے رہے کہ اللہ پاک نے پہلے انسان کو اپنے دیدار واسطے کیتا تھے، اور انسان پھر پیشوا دی تعلیم، تربیت، نگاہ، دعا، توجہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد، اللہ پاک دے فضل و توفیق نال ہی دل دی عینی دل دیاں اکھاں دی تے مولا دی نعمت حاصل کر سکدا جی۔ تو قرآن چ کئی جگہ سنے رب نے دسیا لقاء اللہ دا دیدار، لیکن کافر و منافق انہاں گلاں نوں چھپاؤندے نے، اور اللہ قرآن دسیا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے، تے اللہ تک جانا رستہ جڑا والا اللہ قصد السبیل قرآن دسیا سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچدا۔ اور قرآن چ سنے رب نے دسیا کہ انسانوں اگر تسی میرا دیدار چاہتے تو صالح عمل کرو۔ قرآن جی سنے رب نے دسیا میرے دیدار دی تمنا آرزو رکھدا، میں اپنا دیدار انہوں ضرور کراواں گا، تے میں روح رکھی ہے اندر اسے واسطے، نوری لطائف رکھی ہے اسے واسطے جنہیں غیر مرئی لطیف نوری جسے نے قلب روح سے خفی اخفا وغیرہ، لیکن پھر پیشوا دی جڑے نگرانی جدو انسان مصنوع ریاضتوں مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کردا تے پھر روح قوت پرواز پیدا ہوندی ہے، کیونکہ انسانی جسم جو ٹائم سپیس قصہ شکل ماضی حال و مستقبل اللہ کہہ دی ہے، لیکن امتحان واسطے اللہ رب العزت انسان کو سوچ ارادہ اختیار دیا نعمتیں دیتی ہیں، جب تک انسان اپنے سوچاں اپنے ارادے اپنے اختیار کو اللہ سن تو قربان نہیں کرتا، اور سر تو پیروں تک سوچے مولا نہیں بنتا، اختیار مولا نہیں بنتا، اور ارادہ الہی نہیں بنتا، کدے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ درویشاں دا لباس پاؤن دے بارے حضرت دادا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہیں کہ خرقہ پوشی یعنی فقیرانہ لباس صرف تارک دنیا اور مشتاقان دیدار الہی نو ہی موضوع اور مناسب ہے۔ صوفیانہ حلیہ وہی بنا جڑا دید مولا دے طالب نے سچے، پھر آپ فرماندے ہر انسان دے لازم ہے کہ اپنا باطن درست کرے اور تحقیق دی طلب کرے اور رسوم زاریہ تو پرہیز کرے۔ آپ فرماندے سچا مومن داسا فرماندے سچا مومن وہ ہے جنہیں اپنا دل دنیا تو موڑ لیا اور جیدی نظر وچ دنیا دا پتھر سونا چاندی کینکر کوڑا سب یکساں ہوئے، اور وہ دل جڑا ہر وقت ذکر الہی دے وچ مگن ہوئے۔ داسا فرماندے کہ صوفی وہ ہے جنہیں اپنے دل نو افات و دنیا دی قدرت تو صاف کر لیا ہوئے اور اپنے تمام معاملات نو اللہ سن دے سپرد کرتا ہوئے، انہوں کہندے صوفی۔ اللہ والے ہی سچے صوفیہ کرام نے، لیکن نعمت خاصا لوگوں نے ملتی ہے، ہر کسی نہیں ملتی۔ ظاہری علم والے جڑے گمراہ فرقے والے وہ اس گل کو نہیں سمجھ سکتے، اسی واسطے وہ اللہ والے کا انکار کرتے ہیں، اسلامی علم تصوف کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بدقسمت کم بخت کور چشم وہ لوگ ہیں جڑے ظاہر دے پاسے ساری عمر الجھے رہتے ہیں، اسی واسطے یہ حلیے کا بنا لے عالم والے، لیکن کردے مال کٹھا دنیا کا۔ کہ سچا صوفی یہ کام نہیں کرتا، جو ہوں وہ بھی قربان کر دینا سب کو، ساری زندگی اللہ توکل ہو اللہ بھی مہمانے جو گزارتا۔ باہر انسان کو چاہیے سچا صوفی بنے، سچا فقیر بنے، جیسے کہ اللہ والے کہتے ہیں کہ کوڑ دی فقیری نالوں چوری چنگی پیاریا، یہ حلیہ نہ بنائی، خلق خدا دھوکھا نہ دے، جیسا کہ کل دل ہر اقبال فرماؤں دے لباس خضر میں ہزاروں راہزن بھی پھرتے ہیں، دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کر۔ الہی تیرے سادہ تیرے بندے کدھر جائیں، درویشی بھی یاری سلطانی بھی یاری، خود بدل دے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کس درجہ ہوئے فقیہان حرم بے توفیق، قرآن کو بازیچہ اتفال بنا کر چاہیں تو کریں کہ نئی شریعت ایجاد۔ میراث میں آئی انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں چڑیوں کا نشیبن، نہ خوش و بیزار ہو مرمر کی سلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ یہ گندے لوگوں کے جڑے انہوں نے پریشان تو دور پجو، کیونکہ انہوں نے ہر ویلے اللہ کی لعنت برس رہی ہوندی ہے۔
تو سچا صوفی جڑا ہے ماسو اللہ تو صاف ہوتا ہے، پوری امیداں آرزو تمناواں دا مرکز فقط اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور اسی واسطے ہم ہر وقت فنا پہ توحید ورک پہ توحید رہتا، قلب اللہ پاک دے حضور ہی رہتا ہے، اللہ سونے دے پروگرام تقسیم دے پھر راضی رہتا ہے، اللہ سونے کو صرف اللہ سونے میں طلب کرتا ہے۔ اج بھی ساری گفتگو کا خلاصہ ہی ہے کہ سارے چاہیے سچے صوفی بن گئے، ریاکاری تو بچیے، اللہ سونے کی بار کرتے تھے گہرائیاں دعا ہے اللہ سونا اس کا بڑے حقیق پر تفصیل ماڑے کمزور کم علمات مسکین بے سہارا انسان ہے، سارے تیرے پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے سارا کوئی سارا نہیں، سن دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائی، اپنے دائمی دلال دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائی اللہ، بس باقی سب ہوسا وما علینا الا البلاغ المبین۔